اور آج جج جو ہے سردار یاسر محمود چودھری صاحب نے ہمیں اس کیس میں بری کیا. اس طرح اب صرف ہمارے دہشت گردی کی عدالت میں 14 کیسز رہ گئے ہیں. کل بھی میں نے دوبارہ یہاں پیش ہونا ہے اور وہ کیس بھی بڑا معمولی ہے کہ میں نے بلاول کو محبت برا نام لے لیا تھا اور جس کی بنا پر وہ مقدمہ بنا ہے. اور وہ لوگ شرم کریں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لندن میں انڈے اور ٹماٹر مارے جاتے ہیں اور آپ کو کیا گلاب کے پھول ماریں کوئی. اور جو کچھ اس وقت سموک کی وجہ سے سارے ریسٹورنٹ اسکول اور دکانیں بند کرا رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, کیا یہ سموک کا علاج یہ ہے کہ شہروں کو بند کر دیا جائے؟ آگے ہی غریب مرے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں. IMF آیا ہوا ہے, IMF اسلام آباد میں بیٹھا ہے. غریب پر پہلے بھی قہر ڈالا گیا ہے IMF کے معاملے کی وجہ سے اور اب پھر ایک تیاری ہو رہی ہے. اور جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ باہر ہوتا ہے, قاضی فائقیزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, پاکستان میں یہ بغیر سیکیورٹی کے باہر نہیں نکل سکتے. اور مجھے یحییٰ آفریدی صاحب سے پوری امید ہے کہ عدلیہ پاکستانی قوم کو اس سارے بحران سے نتاج کرے گی اور سارے بحران سے میرے مولا کو منظور ہوا تو یحییٰ آفریدی کی قیادت میں لوگ آزاد ہوں گے. اور بلا وجہ جن لوگوں نے لندن میں کوئی مظاہرہ کیا ان کے رشتہ داروں کو یہاں تنگ کیا جا رہا ہے جو کہ سخت زیادتی ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل پھر میرا یہاں اکیلا کیس ہے, اکیلا کیس ہے آپ پارا تھانے کا, اس میں میں بات کروں گا. اور سب لوگوں کا شکریہ. آپ کفن لے کے آئیے گا, ہمارے جنازے پڑھ لیجیے گا. سر یہ جانا چاہیے یا مذاکرات؟ جنازے پڑھنے اور پڑھانے کی بجائے میری ایک ہی بات ہے جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, قبر ایک ہے اور مردے 3 ہیں. اس قبر میں کون سا مردہ جانا ہے یہ 45 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ 30 دسمبر میں اسی سال میں فیصلہ ہو جائے گا. قبر ایک ہے, مردے 3 ہیں, کون سا مردہ اس میں جائے گا اس کا معلوم ہو جائے گا. ٹرمپ کی جیت کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ٹرمپ نے کیا فرمایا, مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. آپ نے بہت میری مدد کی ہے, میں مشکور ہوں کہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. لوگوں کے پاس بچوں کے فیس کے کرائے نہیں ہیں, بجلی کے بل کے نہیں ہیں اور کھانے پینے کے نہیں ہیں. اور یہ عیاشیاں مار رہے ہیں جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں, اور شاپنگ کر رہے ہیں. 2 بیگ اٹھا کے شاپنگ کر رہے ہیں. ایک بیگ بھی نہیں کہ چلو ایک بیگ ہو, 2 بیگوں سے یہ شاپنگ کر رہے ہیں. عوام میں موجودہ حکومت اور اس کے علائق جو بھی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں وہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں. اتنی نفرت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی موجودہ حکمرانوں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ٹرمپ جیتا ہے اس کے بعد حکومت پریشان دکھائی دے رہی ہے, کیا واقعتاً انفلوئنس ہوگا ٹرمپ کی جیت کے بعد؟ مجھے پتہ نہیں کہ ٹرمپ کے جیت کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مجھے یہ پتہ ہے کہ لوگ روز ڈیٹیں دے رہے ہیں. ابھی کام اتنا آسان نہیں ہے, وقت لگے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے. تو عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے وہ باہر چلے جائیں؟ یہ کیس 2022 سے چلے آ رہے ہیں اور ان کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آج اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ 249A کی جو ہے بریت کی اپلیکیشن تھی وہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. آج جج صاحب نے بڑے غور و خوض کے بعد صبح بھی اس کو سنا, اس وقت 11 بجے بھی سنا, اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چونکہ کیس آگے پروسیڈیبل نہیں ہے, اس کیس کو اگر چلائیں گے تو سوائے عدالت کے وقت کے ضیاع کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہوگا. آج خان صاحب کو بھی بری کر دیا, شیخ رشید صاحب کو بھی بری کر دیا, علی نواز اعوان, صداقت عباسی, یعنی حتیٰ کہ وہ جو سارے لوگ تھے, فیصل جاوید, ان کی ایگزیپشن فائل کی گئی ہے لیکن ان کو بھی بری کر دیا ہے. اب اسلام آباد کی حد تک یہ جو 2022 کے جو کیسز تھے یہ خصوصی طور پر ہماری ایک لیگل ٹیم دیکھ رہی تھی جس میں میڈم آمنہ ہے, مرزا اعظم بیگ ہیں, عتیق الرحمان صدیقی ہیں اور دیگر ہمارے بہت سارے وکلا شامل ہیں. آج ہم سرخرو ہوئے ہیں 16 کیس الحمدللہ عمران خان کے جس میں وہ بری ہو چکے ہیں. تھوڑے سے رہ گئے, انشاءاللہ ان میں بھی بہت جلدی ان کو بری کر دیں گے. یہاں پہ عاصم مرزا صاحب بتائیے گا کہ جو عمران خان کے آپ مزید جو مقدمات میں کون سا مقدمہ کا آپ کو لگ رہا ہے جس میں عمران خان صاحب مزید اندر رہ سکتے ہیں؟ خان صاحب کب تک باہر آ رہی ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 دن قبل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے. نورین نیازی صاحبہ کی جو خان صاحب کی بہن ہے اس کیس میں پیش ہوا تھا, تو وہ جمعرات کے لیے رکھا ہے, تو فکس کیا ہیرنگ کے لیے. ہم نے کورٹ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی کے اگینسٹ اسلام آباد میں کتنے پرچے جو ہڈن ہیں جو ابھی ہمارے نالج میں نہیں ہے ہمیں بتائیں, اور تاکہ کورٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے. ہمیں پتہ
पता नहीं चल रहा, क्योंकि अब कानूनी कोई तनाज़र में खान साहब जेल में नहीं है। वो सारे केस जो इन्होंने फ्यूरियस बनाए थे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बनाए थे, वो दी एंड हो चुका उनका। अब जिस तरह सलमान सत्तर साहब ने 2 दिन पहले गुफ्तगू छुपाई है कि बिरयानी की देग दम पे लगी हुई है, उन्होंने मिसाल इस तरह की दी थी। अब दम जो है ना वो सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने वो रखा होता है। कहने का मकसद ये है कि ये पुराने 2022 के सरदार साहब ने बताया आपको, फिर 44 के लगभग केसेस, 42 से 44 के लगभग केसेस थे इस्लामाबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब 15 केस के बाद 16वें केस में भी बाइज्जत बरी हो गए। और बाकी जो केस रह गए जिनमें कुछ चलान सबमिट नहीं हुआ या प्रोसिक्यूशन को ला तो लाल से काम ले रही है, अगर उनके यहाँ जमा हो जाता है, चलान सबमिट हो जाता है, तो उनकी भी 249 की पिटीशन लगाएंगे, उसमें बरकत हो जाएगी। ठीक है। मैडम अमना अली यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आपने तो सिंगल पर्स उठाया